ایک بات تو یقینی ہے خواتین و حضرات، ایک بات بہت یقینی ہے کہ علم کو ہر آدمی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ مسلسل خدا کے رابطے میں رہے۔ جہاں بھی حدود علم ختم ہو جائیں، جہاں لوگ سوچنا چھوڑ دیں، آگے بڑھنا سوچیں، وہاں ایک بت کدہ تخلیق ہو جاتا ہے، اور عقیدت علم کی دشمن ہے۔ یہ بت ہم نے عقیدت سے بنائے ہوتے ہیں، کبھی ہم ایک عالم کو، کبھی دوسرے عالم کو، کبھی ایک سائنسدان کو، کبھی دوسرے سائنسدان کو۔ آبویسلی یہ ہمارا مسلک یہ ہونا چاہیے، ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے۔ مجھے کسی سائنسدان سے آئی ایم تھینکفل ٹو دیم فار وٹ ایور دے ہیو گیون ٹو اس، مگر مجھے ان سے محبت نہیں، محبت اسی سے ہے جس نے ان کو بھی دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی۔ تھوڑی سی زمین و مقام پر آپ کو تھوڑی سی ایک اور بھی میں زمان و مقام پہ آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم پیغمبر کو صرف پیغمبر کے طور پہ دیکھتے ہیں، ہم اس کے عقل و علم کی فضیلت نہیں دیکھتے۔ obviously اگر کسی زمانے میں پیغمبر ہوتا اور لوگ اس کے پاس سوال جواب لے کے جاتے اور اگر وہ جواب نہ دے سکتا تو کوئی شخص اسے پیغمبر نہیں مان سکتا۔ اب دیکھیے کتنا عجیب سا سوال حضرت عقیل بن رزینی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اَإِنَّ كَانَ رَبُّنَا أَن يَخْلُقَ الْخَلَقَ، اے اللہ کے رسول مخلوق کہاں تھے؟ اَإِنَّ كَانَ رَبُّنَا، تخلیق سے پہلے خدا کہاں تھا؟ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کہاں تھا؟ کیا خیال ہے آپ کو آج کبھی کو موسٹ ماڈرن مفکر یہ سوال نہیں پوچھ سکتا؟ ہو سکتا ہے پوچھے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سائنسدان سے پوچھے، نویل سے پوچھے، کسی دانش ڈوئی سے پوچھے، بہت سارے ایسے لوگوں سے پوچھے گا جس کے نزدیک ان کو کاسماس کا حتمی علم حاصل ہے۔ اگر پیغمبر سے تو کوئی نہ پوچھے گا کہ یہ خدا کی پیغام دینے آئے ہیں یا اتنی بڑی کاسماس کا علم دینے آئے۔ تو حضرت عقیل بن رزین نے پوچھا، اَإْنَ كَانَ رَبُّكَ أَن يَخْلُقَ الْخَلَقَ، اے اللہ کے رسول خدا تخلیق کائنات سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا كَانَ فِي أَمَانٍ، بادلوں میں تھا۔ تخلیق سے کائنات سے پہلے وہ بادلوں میں تھا۔ فَوْقَهُ هَوَا وَكَمَا فَوْقَهُ هَوَا، کہ نیچے بھی ہوائیں تھیں، ان کے نیچے بھی ہوائیں تھیں اور اوپر بھی ہوائیں تھیں۔ خدا ایسے عظیم بادلوں میں تھا۔ اور آج کے اگر تھیسس آپ لیٹسٹ اور آخری تھیسس پڑھ لیں، کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ عظیم الجثہ، ایسے بادل، ایسے بڑے بڑے بادل جن میں صرف ریڈیشن تھی، پانی تھا اور ہوائیں تھیں۔ دیز were the three things جو پروفٹ کی لفظ بلفظ نقل ہوتی ہے۔ یہ حدیث اب بھی موجود ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، لگتا تو ہے حضور اس وقت موجود تھے جب یہ کچھ ہو رہا تھا، لگتا تو ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی اطلاع جو ہے تخلیق کائنات پہ، یا تو پہلے جان کے آئے تھے، پہلے پڑھ کے آئے تھے، یا وقت تخلیق کائنات وہ حاضر تھے، لگتا تو ہے۔ اب اس مفکر کو آپ سمپل پیغمبر کہہ کے ٹال دیتے ہو۔ I've read prophet، میں نے حدیث پڑھی، میں نے اندازہ لگایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث فالو کی جائے تو ایک ایک مکمل مضمون اس سے جاری ہوتا ہے۔